بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ابا نے مجھ سے 40 سال بڑی عمر کے آدمی سے کر دی۔ میں بہت روئی کیونکہ میں صرف 18 سال کی تھی۔ پہلی رات ہی سوچ لیا بڈھا شوہر کمرے میں آئے گا تو فوراً اسے خلا مانگوں گی۔ جلدی سے اپنا منہ دھو لیا اور کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی دروازہ کھلا تو شوہر کمرے میں آیا، مگر میری طرف دیکھے بغیر ہی وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی کہ اس سے طلاق مانگ سکوں، مگر بہت دیر تک وہ فارغ نہ ہوا تو مجھے بھی نیند آ گئی اور وہیں سر رکھ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بھاگتی ہوئی شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر، آج میرے والد نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا کہ شاید کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ انہوں نے میری شادی مجھ سے 40 سال بڑے عجیب سے مجذوب قسم کے آدمی سے کروا دی تھی۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اپنے والد کا یہ ظلم میں ہرگز نہیں سہوں گی۔ میں اپنے اس شوہر سے طلاق لے کر ہی دم لوں گی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا، پھر باری باری سب پر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے بھی نفرت سی ہو گئی تھی۔ شاید یہ شادی میرے اعمال کا ہی نتیجہ تھی۔ کاش میں اپنے قدم رکھنے سے روک لیتی، میں وہ غلطیاں نہ کرتی جو جانے انجانے میں مجھ سے سرزد ہوئی تھیں۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی، میں 3 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو نے میرا بہت خیال رکھا، مگر وہ ایک کاروباری آدمی تھے، میرے ساتھ گھر میں بند کر نہیں رہ سکتے تھے۔ میری دادی تو بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور پڑ چکی تھیں کہ خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتی تھیں۔ وہ میرا خیال کیا رکھتی؟ ابو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی۔ پھر میں ان کی بیٹی تھی، ان کو لگتا تھا کہ سوتیلی ماں مجھ پر ظلم و ستم کرے گی، مگر حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ ابو نے دوسری شادی تو کر لی تھی، مگر اس شرط پر کہ وہ دوسری بیوی سے اولاد نہیں چاہتے۔ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ ابو کو لگتا تھا کہ اگر سوتیلی ماں کی اپنی اولاد ہو گئی تو پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے بچوں میں مصروف ہو جائے گی۔ اور پھر یوں ایک دن ہمارے گھر میں ایک غیر عورت آ گئی جسے سب لوگ میری والدہ بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ خیر سب کے سکھانے پر میں نے بھی اس عورت کو امی کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ غیر عورت ساری زندگی غیر ہی رہی۔ اس نے کبھی مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ امی ابو کے سامنے تو میری خوب آؤ بھگت کیا کرتی تھیں، میرا خیال رکھتی، مجھ پر جان نچھاور کرتی، مگر ابو کے جانے کے بعد وہ بدل جایا کرتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر ظلم ڈھاتی تھی یا پھر مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی تھی، بلکہ وہ ابو کے جانے کے بعد مجھ سے قطع تعلق ہو جاتی تھیں۔ گرمیوں کی لمبی لمبی دوپہروں میں وہ مجھے گھر سے نکال دیا کرتی تھیں، یہ کہہ کر کہ تم شور بہت کرتی ہو، یہ میرے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ پہل تو میں پریشان ہو جایا کرتی تھی، مگر پھر میں نے اپنی ہی ہم عمر لڑکیوں کا گروپ تلاش کر لیا تھا جو میری طرح دوپہر میں گھر میں بیٹھا کرتی تھیں۔ یوں اب میرا گھر سے زیادہ باہر دل لگنے لگا تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ ہی میری کوئی تربیت ہو رہی تھی۔ میں خوبرو پودے کی طرح بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر بہت سی نئی چیزیں سیکھی تھیں، وہ باتیں اگر میں گھر میں رہتی تو کبھی بھی نہیں سیکھ پاتی۔ مجھے لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے متعلق علم ہو چکا تھا، بلکہ میں نے تو پیغام رساں کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ میں اپنے محلے کی باجی نیلم کی ملاقاتیں زبیر سے کروایا کرتی تھی۔ وہ ملاقاتیں دونوں چھت پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، جبکہ میں سیڑھیوں میں بیٹھ کر ان کا پہرا دیا کرتی تھی۔ پہل تو میں یہ سب چند روپوں کی خاطر کیا کرتی تھی۔ باجی نیلم مجھے 10 روپے دیا کرتی تھی، مگر پھر مجھے خود یہ ملاقاتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ کاش کوئی لڑکا ایسا ہو جو بلا خوف و خطر مجھ سے میرے گھر کی چھت پر ملنے چلا آئے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کبھی نہیں سیکھتی۔ خیر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے بھی ایک عاشق مل ہی گیا تھا۔ زبیر نامی لڑکا میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے میری دوستوں کے ذریعے دوستی کا پیغام پہنچایا تھا جو میں نے جھٹ سے قبول کر لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوستی مجھے کس بند گلی میں لے جائے گی۔ میں نے تو خود بڑے محلے کی کئی لڑکیوں کو دوستیاں کرتے دیکھا تھا۔ میرے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے۔ پھر زبیر اور میں سب سے چھپ چھپا کر ملنے لگے تھے۔ ہم دونوں اپنی اس محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری محبت کی عمر اتنی کم نکلے گی۔ ایک دن زبیر مجھ سے ملنے آیا تو امی چھت پر کپڑے ڈالنے آ گئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ لڑکے کو دیکھا تو واویلا ڈال دیا۔ انہوں نے محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ زبیر تو بھاگ گیا تھا، مگر میں وہاں لوگوں کی لان تان سننے کے لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ لوگ بھی مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے جن کی اپنی بیٹیاں بھی اسی راستے کی مسافر تھیں۔
ابو جب گھر واپس آئے تو امی نے انہیں ساری بات بہت بڑھا چڑھا کر بتائی تھی۔ انہوں نے اس دن پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ ابو نے حکم سنا دیا کہ آج کے بعد میں گھر سے باہر قدم نہ رکھوں۔ میں نے یہ بھی سہ لیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو اس گھر سے باہر قدم رکھنے کا موقع مل ہی جائے گا، پھر میں کبھی اس دہلیز پر لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابو میرے لیے کچھ اور ہی سوچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ اپنے رشتہ داروں میں میری بیٹی کا رشتہ ڈھونڈو، مگر ان سے یہ بات چھپا لینا، نہیں تو میں کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ امی نے کمال پھرتی دکھائی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے ایک رشتہ دار کا رشتہ میرے لیے لے آئی تھی۔ مجھے جب یہ سب باتیں پتہ چلیں تو میں نے بہت واویلا مچایا تھا۔ میں بولی اگر شادی کرنی ہی ہے تو زبیر سے کر دیجئے۔ ابو غصے سے بولے کیا اب میں تمہاری شادی اس بدماش سے کروا دوں؟ پورے محلے کی ناک میں اس نے دم کیا ہوا ہے، کام دھندہ تو وہ کرتا نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیا بھیک مانگنے کے لیے بھیجا کرے گا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری اور امی کی اس جنگ میں امی جیت گئی تھی۔ ابو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا اور ایک انجان شخص سے میری شادی کروا دی۔ میں شادی کی رات گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر زبیر نے مجھے منع کر دیا۔ وہ بولا میری اور تمہاری محبت کا قصہ کھل چکا ہے، اب اگر تم گھر سے بھاگی تو مجھ پر شک جائے گا۔ میں رونے لگی اور بولی مگر زبیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زبیر بولا میری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک منصوبہ بتایا۔ وہ کہنے لگا اس منصوبے پر عمل کر کے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ یوں میں امی کے رشتہ دار کے گھر بیاہ کر چلی گئی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ امی نے میرے لیے کوئی برا سا رشتہ ہی ڈھونڈا ہوگا، مگر جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میرا شوہر بہت پیارا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں زبیر سے محبت نہ کرتی ہوتی تو یہ رشتہ میرے لیے بہت اچھا رہنے والا تھا۔ خیر میں نے زبیر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تھا۔ میں شادی کی رات ہی اپنے شوہر سے بولی خبردار میرے پاس مت آنا، میں کسی اور کی محبت ہوں اور کسی اور کی امانت ہوں۔ یہ شادی تو میں نے بہت مجبوری میں کی تھی۔ میرا شوہر سلیم میری بات سن کر پریشان تو ہو گیا تھا، مگر وہ مجھے سمجھانے بجھانے لگا۔ وہ بولا چلو شادی سے پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اسے معاف کر دیتا ہوں، تم نے مجھے جو بتایا اسے بھی بھلا دوں گا، تم میرے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر لو۔ مگر میں نے بہت ہٹ درمی دکھائی۔ میں اس کے سامنے ساری رات زبیر سے بات کرتی تھی۔ میں نے سلیم کے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس نے مجبور ہو کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ یہ بات زبیر کو پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا آخر کار ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی گئے ہیں۔ میں طلاق لے کر گھر پہنچی تو میرے والد یہ جان گئے تھے کہ اس طلاق میں 100% میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے ہی اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا ہوگا کہ وہ مجھے طلاق دینے کو تیار ہو گیا ہوگا۔ اب میں نے زبیر سے کہا کہ تم میرے لیے رشتہ لے آؤ۔ میری عدت تو پوری ہو چکی تھی۔ زبیر کہنے لگا رشتہ بھی لے آؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تم پہلے اپنے والدین کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، تب تک تم مجھ سے مل جایا کرو۔ میں امی کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود گھر سے بنا بتائے نکل جاتی اور زبیر سے ملنے چلی جاتی۔ خیر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ ایک دن ابو بولے بیٹا تیاری پکڑو، آج شام تمہارا نکاح ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولی یہ نہیں ہو سکتا۔ تب ابو بولے تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تمہاری کرتوتوں سے ناواقف ہوں؟ مجھے علم ہے کہ تم نے میرا نام ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ یوں میرے لاکھ بار منع کرنے کے باوجود میری شادی ابو کے لائے ہوئے آدمی سے کر دی گئی۔ میرے دولہے نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ میرے ابو سے فقط 3-4 برس ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے پھر سے اپنے اس شوہر کو اپنی محبت کا واقعہ سنا دیا تھا، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ شوہر پہلے شوہر سے بہت مختلف تھا۔ یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ میں اس سے تنگ ہو کر گھر سے ہی بھاگ گئی تھی۔ ابو کے گھر آئی تو انہوں نے مجھے پھر سے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ خیر میں نے اس سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایک دن میں نے ایک چالاکی کی۔ جب میرے شوہر کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تو میں نے زبیر کو گھر پر بلا لیا۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ میں تو شاید اس کی غیر موجودگی میں روز ہی اس کو گھر بلاتی ہوں۔ میرے شوہر نے تیش میں آ کر مجھے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے زبیر کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی کہ تم میرا رشتہ بہت جلدی بھیج دینا۔
وہ بولا تم فکر نہ کرو، اس بار تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ طلاق لے کر پھر سے گھر گئی تو میری امی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ میں بولی مجھ سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ ابو کو جب میری طلاق کا علم ہوا تو وہ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ میں نے سنا ایک دن میری امی ابو سے کہہ رہی تھیں تمہاری بیٹی یوں ہی تمہاری ناک کٹواتی رہے گی، اس کی شادی اسی شخص سے کر دو جس سے یہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے جھٹ سے زبیر کو فون کیا تھا۔ میں بولی زبیر تم میرا رشتہ لے آؤ، اس بار تو میرے گھر والے بھی مان گئے ہیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے میں تمہارا رشتہ لے آؤں گا۔ یوں زبیر کا رشتہ میرے لیے آ گیا تھا۔ ابو بولے میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں میری شادی زبیر سے ہو گئی تھی۔ میرا نکاح وغیرہ پڑھا دیا گیا تھا، مگر مجھے اپنی سوتیلی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس نے رخصتی سے پہلے مجھے اور زبیر کو ایک ساتھ بٹھا کر تصویر بھی نہیں بنائی تھی۔ پھر رخصتی کا شور اٹھا اور میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تو ایک بڑی سی عمر کا شخص آ کر میرے پہلو میں بیٹھ چکا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی کہ آخر زبیر کہاں رہ گیا اور اس کا والد میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ خیر میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا تھا۔ مجھے اصل صدمہ تو تب پہنچا تھا جب ہماری گاڑی محلے سے نکل گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ زبیر تو اسی محلے میں رہتا تھا، پھر مجھے کہاں لے کر جایا جا رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ گاڑی اب بڑی سڑک پر تیز رفتار سے چلنے لگی تھی۔ تب میں نے ہمت کر کے پوچھا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے پہلو میں بیٹھا شخص بولا تم میرے گھر جا رہی ہو بیاہ کر، اور کہاں جانا ہے تم نے؟ ہمارے گھر کی عزت بن چکی ہو اب تم۔ زمین و آسمان کی گردش ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ شخص دیکھنے میں مجھ سے تقریباً 40 سال بڑا تھا۔ یہ تو میرے ابو سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ آخر میرے ساتھ میرے ابو نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گاڑی سے نکالا گیا تھا، پھر مجھے سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں ابھی تک حواس میں نہیں لوٹی تھی۔ میرے باپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا نا، اس نے اس بار بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا ماضی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ میری زندگی میرے والدین کے دھوکوں سے بھری پڑی تھی۔ آج مجھے اپنی امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کاش اس نے اپنی دوپہر کی نیند کی خاطر مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا۔ کاش اس نے مجھے ایک بن ماں کی بچی سمجھ کر میری تربیت کر دی ہوتی۔ کاش اس نے مجھے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھائی ہوتی۔ اگر میں اچھے ماحول میں پلی ہوتی تو میری زندگی کبھی اس مقام پر نہ پہنچتی۔ یا کاش میری ماں نے میرے خلاف اتنی سازشیں نہ کی ہوتی، وہ مجھے زبیر کا ہو جانے دیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے والدین سے اس بات کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ میں اس شخص سے بھی طلاق لے لوں گی، مگر اس بار میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، میں زبیر کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے یہ بات دل میں ٹھان لی تھی۔ اب میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار انتظار کے لمحات ختم ہو چکے تھے۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، مگر میری طرف دیکھے بغیر ہی اس نے جائے نماز بچھایا اور وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی کہ اس سے طلاق مانگ سکوں، مگر بہت دیر تک وہ فارغ نہ ہوا۔ ممکن صورت تک اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ عجیب سا مجذوب قسم کا انسان تھا۔ مجھے تو اس سے خوف بھی آ رہا تھا، مگر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج تو اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گی۔ میں اس کی منتظر رہی، مگر وہ عبادت سے فارغ ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور وہیں سر رکھ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بھاگتی ہوئی شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر، میں نہیں جانتی تھی کہ اس ایک رات میں اتنا کچھ ہو جائے گا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مرد مجبور نہیں ہوتا۔ تب میں جاگ اٹھی تھی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرا شوہر کمرے سے باہر دروازے کے بالکل ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری ہم عمر ایک لڑکی بھی میرے شوہر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سسک رہی تھی، کہنے لگی پیر صاحب میرا منگیتر سچا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بس مجبور ہے۔ میرے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا کیا مجبوری ہے اس کی؟ وہ لڑکی بولی وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہے، مگر وہ نہیں مانتے۔ میرا شوہر بولا وہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے والدین مان جائیں گے اگر وہ ضد کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس رشتے کے لیے اس کا اپنا دل ہی نہیں مان رہا، تب ہی وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ تم اس کے چنگل سے باہر نکل آؤ، نہیں تو ساری زندگی اس کے ہاتھوں سے دھوکہ کھاتی رہو گی۔
اپنے شوہر کے الفاظ سن کر نہ جانے میرا دل کیوں گھبرانے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ الفاظ میرے لیے کہہ رہا ہو۔ وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تب ایک بوڑھی عورت میرے شوہر کے سامنے آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بولی، پیر صاحب۔ میں پیر صاحب لفظ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ پھر مجھے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے پرس سے اپنا چھوٹا سا موبائل نکالا تھا۔ اس پر زبیر کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے لکھا تھا، ماہرہ، میں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر جائیں، مگر وہ نہیں مان رہی۔ وہ کہتی ہے کہ زبیر، تم میں کس چیز کی کمی ہے جو 2 بار طلاق یافتہ لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں؟ لیکن تم فکر نہ کرو، میں انہیں منا لوں گا۔ تم پلیز کل مجھ سے ملنے آ جانا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے ڈھیروں میسیجز آئے ہوئے تھے جن میں وہ میری منت سماجت کر رہا تھا کہ میں اس سے ایک بار مل لوں۔ وہ میرے ساتھ مل کر مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتا ہے۔ کل سے میں نے ایک بار بھی موبائل اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں نے دیکھ لیا ہوتا تو اس سے ضرور ملنے چلی جاتی۔ خیر، میں نے زبیر کو فون کیا تھا۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں بولی، گھٹیا کمینے انسان، تم نے پیار کے نام پر میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ زبیر ہنسنے لگا اور بولا، معصوم وہ بھی تم؟ جو لڑکی اپنے والدین کی نظروں میں دھول جھونک سکتی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتی۔ تم ایک غیر محرم سے ملتی رہی ہو، کیا تم معصوم ہو؟ ہرگز نہیں۔ تم نے میرے کہنے میں آ کر بھی کئی دفعہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، تو کیا تم اپنے کسی دوسرے عاشق کے کہنے میں آ کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی؟ ہاں، سچ یہی ہے کہ میں تو کبھی بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ میں تو فقط صرف تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، جب پہلی دفعہ تمہاری طلاق ہوئی تھی تب تمہارا باپ میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، مگر میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ میں بولا، میں تمہاری طلاق یافتہ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں زبیر کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، یہاں تک کہ میری ہچکی بن گئی تھی۔ تب فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر نکلی۔ تب تک لوگ جا چکے تھے۔ میں بولی، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اپنے گناہوں کی نمائش مت کرو، یہ معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا۔ میں بولی، لیکن آپ مجھ جیسی لڑکی کو کیسے قبول کر لیں گے؟ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہم سب گناہ گار ہیں، تو کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ تمہارے والد نے مجھے بتایا تھا تمہارے متعلق۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہنے لگا، ابو، اگر میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی سنورتی ہے تو مجھے اسے اپنا بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا، اب تم میری بہو ہو، پیر گھرانے کی بہو بن چکی ہو، اب ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، تمہیں یہاں پیار اور مان سب ملے گا۔ میں تو ان کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ وہ شخص جس کو میں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو میرا سسر نکلا تھا۔ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا۔ مجھے میرے سسر نے بتایا کہ تمہارا شوہر آج رات کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ خیر، اگلے دن میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ مجھے اللہ کی عطا پر بہت رونا آیا تھا کہ کیسے اس نے مجھ جیسی گناہ گار کو اتنے اچھے انسان سے نواز دیا تھا۔ خیر، بعد میں یہ بات کھلی کہ میرا سسر ایک خاص مقصد کے تحت میرے گھر کے باہر محفل لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سب مجھے راہ راست پر لانے کے لیے کیا تھا۔ ان کے کلام میں بہت تاثیر تھی اور یوں میں ان کے کلام کے باعث بدی کے راستے سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور الحمدللہ میں اب بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ خاموش رہنا ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا اور اللہ پاک کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا اور شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت اور دولت مند کی عاجزی، غریب کی سخاوت اور گناہ گار انسان کی توبہ۔ غریبی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہوں تو رشتے نہیں آتے۔ وہ انسان اللہ پاک سے کیا محبت کر سکتا ہے جس کو نفرت ہو اس کے بندوں سے؟ جو عمل محبت کی نیت سے کیا جائے اس میں کبھی غفلت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرتبہ انسان کو خاموشی کی وجہ سے ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں یا زبان پر نہیں لاتے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں
اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی دنیا میں دوغلی باتیں ہوں گی، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے لیے دعا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہی ہو۔ ہر انسان کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، کیونکہ وقت پڑنے پر دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جا رہی ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ بچپن کا دور ہی سب سے حسین تھا۔ معصوم اور سیدھے سادے لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی مقام پر آپ کے اندر غرور سر اٹھانے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لینا، وہاں آپ سے بھی زیادہ قابل اور بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ایسے انسان کو کبھی خود سے دور نہ ہونے دینا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، عزت، چاہت اور فکر ہو۔ کوئی اس قدر امیر نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا گزرا ہوا ماضی خرید سکے، اور کوئی اتنا بھی مفلس اور غریب نہیں ہوتا کہ اپنا مستقبل نہ بدل سکے۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو شیطان کی طرح خبیث نہ بن جانا بلکہ معافی مانگ لینا، کیونکہ ہم انسان کی اولاد ہیں، شیطان کی نہیں۔ انسان کا غرور اور پیٹ بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے سے لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی اس قدر بہترین گزارو کہ گوگل بھی آپ کو سرچ کرے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ان کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن شیشے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا اپنی ذات کو پہچانیں، اپنے آپ کی قدر کریں۔ ہم کردار اور اخلاق کے لحاظ سے جتنا بھی اچھا بن جائیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی نظر میں برے ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس شخص کی محبت پانا جس سے آپ بھی محبت کرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جانور خونخوار درندے ہوتے ہیں، میں نے تو یہاں انسانوں کو انسان نگلتے دیکھا ہے۔ حق سچ بات کہنے سے کبھی نہ ڈرو بلکہ اس کا کھل کر اظہار کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تم کو نہ کوئی موت دے سکتا ہے اور نہ رزق کم کر سکتا ہے۔ گردن کے پیچھے والی سائیڈ پر اور دونوں پاؤں کی تلی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہیں نظر بد لگ گئی ہے۔ زندگی میں کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔